علم کلام میں اور تفاسیر کے اندر بھی ہمارے علماء نے واقعاً بہت کچھ لکھا. میزان کہتے ہیں اس ترازو کو. اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کے بعد بھی شاید کچھ بہتر سمجھ میں آ جائے، مگر پورا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر میزان کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ بحث ہے، اور وہ یہ کہ بھئی ترازو ہر چیز کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. صرف ایک ہی طرح کی ترازو نہیں ہوتی کہ یہاں پر بھی ایک پلڑا ہے اور وہاں پر بھی ایک پلڑا ہے، اوپر سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے، اور یہاں پر کسی چیز کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر باٹ رکھے گئے اور جس کے ذریعے سے طے گیا 5 کلو ہے، 10 کلو ہے، 50 کلو ہے، 100 کلو ہے، کتنا ہے، اس طریقے سے جان لیا گیا. نا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی ترازو ایسی ہو. جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی وہاں پر بھی ایسی کوئی ترازو ہوگی، پلڑے ہوں گے اور اس کے اندر اعمال کو فرشتے لے کر آئیں گے اور پھر رکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہاں اس کا اتنا وزن ہوا، اس کا اتنا وزن ہوا. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ہمیں ترازو مختلف نظر آتی ہے. یہ جو ترازو ہے کہ لکڑی کی ٹال پر آپ جا کر دیکھیں، لکڑیوں کو ان کو وزن کرنے کے لیے ایسی ترازو آپ کو ملے گی. لیکن دوسری طرف اگر آپ جائیں جوہری کی دکان پر تو وہاں پر جو موتی کو تولا جاتا ہے، تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے اسی طرح کی ترازو ہوگی کہ جیسی لکڑی کو تولنے کے لیے ترازو ہوتی ہے ویسی ترازو ہوگی؟ قطعاً نہیں. اگر آپ لکڑی والی ترازو کے اوپر یہ موتی رکھیں گے تو وہ اس کو جج ہی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ لطیف اجسام کو تولنے کے لیے ترازو لطیف ہوتی ہے، کثیف اجسام کو تولنے کے لیے ترازو کثیف ہوتی ہے. اکارڈنگلی وہ ترازو ہونی چاہیے. جس جگہ پر عطار یعنی جو پرفیوم سیلر ہے، اگر وہ اپنے عطر کے وزن کو تولتا ہے، کیا وہ اس طرح سے ہوگا؟ نہیں، قطعاً نہیں. اس کی اپنی ترازو ہوگی، اس کی اپنی ترازو ہوگی. فزکس کی لیب کے اندر آپ چلے جائیے، وہاں پر جن چیزوں کو تولا جاتا ہے کیا وہ ایسے ہی ترازو کے اوپر تولی جاتی ہے؟ اس کے اندر ایک ڈیلیکیسی ہے، اس کے اندر ایک نفاست ہے، اس کے اندر ایک لطافت ہے، اس کے مطابق اس کو تولا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب بجلی کا بل آتا ہے تو تولا ہی تو جاتا ہے کہ کتنی کنزیوم ہوئی، تو اس کے حساب سے بل آئے گا. زیادہ کنزیوم ہوئی تو زیادہ بل آئے گا، کم کنزیوم ہوئی تو کم بل آئے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پر وہ جو بجلی کا استعمال ہے کسی ترازو کے اوپر رکھا جاتا ہے؟ اس کے میٹر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ جناب کتنی کنزمپشن ہوئی. گیس کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کو کسی ترازو پر تھوڑی رکھا جائے گا، اس کے لیے میٹر ہوں گے. یہ معاملہ اسی طریقے سے ہوگا. ہر چیز کے حساب سے الگ الگ اسکیل یا الگ الگ ترازو ہوتی ہے. شعراء شعر کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ شعر موضوع ہیں یا بحر سے خارج ہے. تو آپ مجھے بتائیے اس میں کیا ایسے کسی ترازو کے اوپر اس شعر کو تولا جائے گا؟ وہاں پر یہ کیا جائے گا. تو آپ یقین جانیے مرزا غالب، میر انیس اور کسی عام سے شاعر، سب کے اشعار کو آپ کاغذ کے اوپر رکھ دیجئے اور تولنے کی کوشش کیجئے، وزن میں فرق نہیں محسوس ہوگا. آپ کہیں گے کہ نہیں جناب اس ترازو کے اوپر تھوڑی تولا جائے گا. اس کے تو اپنے معیارات ہیں، کہاں پر تحرک ہے، کہاں پر اس کو ساکن ہونا چاہیے. مفاعیل 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 مفاعیل، جو اس کے ماہر ہیں، علم عروض اسی کا نام ہے، شعراء جانتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے میکینک گاڑی کھولتا ہے اسی طریقے سے ہم شعر کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ وزن پر ہے یا نہیں. تو وہ ان کا فن ہے، اس کے اعتبار سے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جناب سوز صاحب، بہت اچھے شاعر ہیں اور علم عروض کے بہت ماہر. وہ اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے سامنے جب شعر آتا ہے تو میں میکینک کی طرح سے اس شعر کو کھول کر دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ وزن پر ہے، موضوع ہے یا موضوع نہیں ہے. تو علم المیزان، علم منطق